السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق، داتا اور رنج بخش، قریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ الحمدللہ ہم اس بابرکت سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ سفر جو کسی عام کتاب کا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے کلام کا سفر ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صرف پڑھی ہی نہیں جاتی بلکہ سمجھی جاتی ہے، صرف سمجھی ہی نہیں جاتی بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور فکر کی تطہیر ہے، دلوں کی زندگی اور روحوں کی غذا ہے۔ یہ مجلس صرف ایک آن لائن کلاس ہی نہیں بلکہ ایک نورانی نشست بھی ہے، اور جہاں پر اس کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے اور دلوں کے زنگ اترنے لگتے ہیں۔ تو جو شخص قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی خاص نسبت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی سوچ میں پختگی عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے کردار میں سنجیدگی، اور اس زندگی کا وہ اس کی زندگی کا ایک مقصد بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی باب مقصد بنا دیتے ہیں۔ ہم روزانہ ایک پارے کا خلاصہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمارا تعلق اپنے رب سے کس درجے کا ہے۔ تو قرآن صرف ہمیں معلومات ہی نہیں دیتا بلکہ ایک سمت دیتا ہے۔ قرآن صرف ماضی کے واقعات ہی نہیں سناتا، حال کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور مستقبل کی تعمیر بھی کرتے ہیں۔ تو جو دل قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی بھی وہ بکھرتا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سنبھال لیتی ہے۔ آج کا ہمارا پارہ نمبر 5 ہے، یعنی 5ویں پارے میں سورۃ النساء بیان ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں بچوں اور خواتین کے مسائل بیان ہوئے ہیں، اور اسلامی معاشرے کے استحکام کے اصولوں کا تذکرہ بطور خاص وہ عائلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی حکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور مزید یہ کہ اسلامی ریاست کے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن منافقین کی علامات اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات پر بھی ڈسکس کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی وہ 2 عظیم خوبیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو محرم عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رشتوں کی حرمت کی وجہ بھی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے لیے وہ کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے۔ اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، اور یہ بہت بڑا وہ ہٹ جانا ہے۔ اسی طرح معاشی استحصال کرنے کی بھی ممانت اس پارے کے اندر اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے نا، ایک دوسرے کا معاشی استحصال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو تو اپنے آپ کو پھر قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ آپس میں یعنی اپنے جو مال ہیں ان کو باطل طریقے سے ہرگز نہ کھاؤ، اور یہ کہ جب معاملہ کرو، کوئی سودا لین دین کرو تو آپس کی رضامندی وہ شامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح تجارت ہی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس میں لین دین میں فریقین کی خوشی شامل ہو، تجارت کہتے ہی اسے ہیں، اور خوشی تب ہی ہوتی ہے نا جب دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا مال دھوکہ دہی، فراڈ، چوری، ڈاکہ زنی، رشوت اور سود
کہ ایسے طریقے سے لینا جو ہے وہ لے گا، تو پھر اس میں رضامندی کیسے شامل ہوگی؟ وہ تو حرام ہے، اور یہ دوسرے کا معاشی قتل ہے، تو اس کی سزائی جو ہے وہ جہنم ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے کسی مسلمان شخص کے مال پر حق نہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ قسم کھائی، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ یعنی کسی کا مال جو ہے وہ جھوٹے طریقے سے جھوٹی قسم کھا کے جو ہے وہ جو ہے ظلم کے ساتھ لیتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے یعنی خود کو جہنم کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو دوسرے کے مقام و مرتبے کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مراتب میں فرق رکھا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے۔ تو معاشرے کا استحکام اسی میں ہے کہ ہر شخص کو جو مقام ملا ہے اسے تسلیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اسے گرانے اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ چھیننے کی تمنا ہرگز نہ کی جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا ہے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ تو ہمیشہ سے ہر چیز کو جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے مرد جو ہوتا ہے وہ گھریلو معاملات میں حاکم ہوتے ہیں، یعنی حاکم ہوتا ہے، فیصلے کرنے والے ہوتا ہے۔ تو گھر بھی ایک ادارہ اور ایک سلطنت ہے، یعنی جس طرح ہر ادارے کو ایک سربراہ جو ہوتا ہے، یعنی سربراہ کے بغیر وہ ادارہ نہیں چل سکتا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہی کیوں نہ ہو، تو گھر بھی تو معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے نا۔ تو یہ نظام اور سربراہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا گھر کے تمام افراد کو اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی تابعداری بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کی ہے۔ تو نیک عورتوں کی بھی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک عورتوں کے متعلق فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں اس کے لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ یعنی نیک خواتین کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ مرد کی حیثیت کو قبول کریں، خواہ وہ طاقت، مال، علم اور عقل میں اس سے کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ انہیں یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت اور اس کے بچوں کی خاطر جو ہے وہ اس کا جو مرد ہے وہ باہر دھکے کھاتے ہیں اور لوگوں کی جھڑکیں سنتے ہیں، جبکہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنی ہر خواہش پوری کراتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے، اگر تمہیں اسے کسی بات کا جو ہے وہ اسے کوئی حکم دیتے ہو تو وہ تمہاری اطاعت کرتی ہے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال کی اور تم اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی الرجال قوامون علی النساء۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عورت جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہے تو داخل ہو جا۔ یعنی ایک فرما بردار عورت جو ہے، ایک جو اپنے خاوند کی بھی فرما بردار ہے، یعنی اپنے خاوند کے حقوق بھی ادا کرتی ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والی ہے، یعنی وہ 5 کام کیا کرتی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، یعنی یہ ایک کام کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کیا کرتا ہے، یعنی فرمائے گا قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے تو چاہتی ہے یعنی داخل ہو جائے۔ یعنی کتنی عظیم عمل ہے۔ اسی طرح جو ہے گھریلو جو بگاڑ کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، عورت جو ہوتا ہے وہ گھر کا جو ایک سمجھ لیں کہ مدار ہوتا ہے، پورا گھر جو ہے عورت کے گرد گھومتا ہے، اگر مدار خراب ہو جائے تو پورا گھر جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے مدار کو درست کرنا ضروری ہے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر گھر کا یعنی وہ مین چیز جو ہے وہ خراب ہے تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اسے فوراً طلاق دے کر اسے جو ہے الگ کر دیا جائے، بلکہ اسے درست کرنا چاہیے
اسے درست کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں بھی چند لوگ رہتے ہیں کبھی نہ کبھی اختلاف رائے تو پیدا ہو ہی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں گھر کے سربراہ مرد کا فرض ہے کہ وہ اسے سدھارے۔ ہمارے خالق و مالک نے خانگی بگار کو سدھارنے کا طریقہ بیان فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے کیا طریقہ ہے اس کو سمجھانے کا؟ اسے سب سے پہلے واضح نصیحت کی جائے، اسے اپنی زبان کے ساتھ اچھی اور عمدہ نصیحتیں کی جائیں۔ اسی طرح اگر تب بھی وہ باز نہیں آتی تو بستر میں جدائی اختیار کر لو، یعنی اس سے وہ جنسی تعلق منقطع کر دو۔ اسی طرح تیسرا یہ پوائنٹ ہے کہ پھر بھی نہ سدھرے تو اسے مارو، یعنی اسے تب تم اتنا مار سکتی ہو کہ جس سے اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ یہ چند طریقے بتائیں، یہ نہیں ہے کہ اس کی ہڈی پسلی کو ایک کر دو۔ اسی طرح ان میں سے کسی بھی کام سے وہ ہٹ درمی چھوڑ کر خاوند کی اطاعت کرنے لگ جائے تو پھر مزید سزا نہ دو۔ یہ اللہ کے قرآن نے یہ ہمیں قوانین بتائے ہیں۔ اگر مار سے بھی نہ درست ہو تو دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو اس مسئلے میں انوالو کرو۔ دونوں خاندانوں کو کہ ایک سنجیدہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے شخص کی ایک عدالت بناؤ، ان کے سامنے مسئلہ رکھو، جو وہ فیصلہ کریں فریقین اس پر عمل کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ سارے اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خصوصیات بیان کی ہیں۔ اسی طرح مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کی ہے۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، سونے نصیحت کرو، بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ، انہیں وہ اتنا مارو کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی وہ مار مار کے ان کے جسم پر نشان وغیرہ پڑ جائیں، یعنی نصیحت کے طور پر وہ آپ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر سکتی ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہ کرو، یعنی ایسا کوئی راستہ نہ اختیار کرو جو زیادتی کا سبب بنے۔ بے شک اللہ تو ہمیشہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرتے ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے اور ایک منصف وہ عورت کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کر دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر بھی رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی موٹی غلطیوں پر انسان مرد ہے سیدھا طلاق دینے لگ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پروگرام کے مطابق اگر گھریلو بگار کو درست کیا جائے تو 90% طلاقیں وہ کم ہو جائیں گی۔ تو معاشرے کا حقوق کا ایک چارٹر ہے، تو گھریلو اور خاندانی حقوق بیان کرنے کے بعد معاشرے کے دوسرے افراد کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی معاشرے میں سب سے زیادہ حق وہ والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کیا جائے۔ پھر والدین کی نسبت سے باقی خاندان کے لوگوں کے حقوق ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے، یتیم بچوں کے پر وہ احسان کیا جائے، غریب اور مساکین کا خیال رکھا جائے، پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ پڑوسی اگر رشتہ دار ہے تو اس کے حقوق پڑوسی اور رشتہ دار کی وجہ سے بڑھائے جائیں۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ اگر رشتہ دار نہ ہو تو تب بھی پڑوسی ہونے کے ناطے آپ پر اس کے حقوق ہیں۔ اسی طرح مسافروں کی خدمت کی جائے۔ مسافر چاہے اپنے گھر میں کروڑ پتی ہے، یعنی جتنے مرضی وہ لاکھوں روپیوں کا مالک ہے، لیکن سفر میں بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو ہی جاتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کا وہ انسان محتاج ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اس سے حسن سلوک کرنا، اس پر مال خرچ کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو جو شخص مال اور عہدے کے تکبر میں مبتلا ہو کر معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال نہیں رکھتا تو ایسے شخص کو اللہ وہ قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قیامت والے اور قرابت والے یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، قرابت والے ہمسائے ہیں، اجنبی ہمسائے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، تو اسی طرح یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو یہ تمام کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو شیخی مارنے والا ہے،
یعنی اترانے والا ہے، کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے مسجد میں حاضر ہونے کے آداب بھی اسی پاڑے کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ مسجد میں جب بھی جاؤ تو آپ نے کیسے جانا ہے کہ مساجد جو ہیں وہ ایک معاشرے کی ایک اہم مقام ہوتا ہے، ایک اہم جگہ ہوتی ہے۔ تو مساجد اللہ کی ہیں اور اس کی عبادت کے لیے خاص ہیں، لہٰذا انہیں آباد کرنا، ان کا احترام کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد میں داخل ہونے کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا، مسجد میں جب بھی جاؤ تو ذہنی، قلبی اور جسمانی طہارت کے ساتھ جاؤ، لہٰذا کوئی شخص نشے کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہو، یعنی جب تک وہ اتنی ہوش میں نہ آ جائے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ اگر اس کا گھر کا راستہ مسجد کے اندر سے گزرتا ہے تو مجبوری کی حالت میں مسجد سے گزر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو یا کسی پریشانی کے سبب پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کر لے، لیکن بلا طہارت مسجد میں داخل نہ ہوا جائے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوب الا عابر السبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط۔ کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو کہ جو کچھ تم کہتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری ڈیٹیل بیان کر دی ہے۔ اس طرح جو ہے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو کہ اپنے دین کا امین اور یعنی ان کو ذمہ دار بنایا ہے، کیا لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی جو ہے وہ پیٹھوں پر پھیر دیں یا اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ایک اس میں حقیقت بھی بیان کی گئی ہے اگر اس کو سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، یعنی جب ان کی کھالیں جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ جو ہے یعنی کھالیں بدل دیں گے، جب ان کی چمڑی وغیرہ جو ہے جل جائے گی پھر ہم تبدیل کر دیں گے۔ یعنی جہنم میں آگ سے جب آدمی کی جلد جل جائے گی اسے بدل دیا جائے گا۔ تو اس کی سائنسی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انسانی جسم میں تکلیف کو محسوس کرنے کی جو حص ہے وہ جلد میں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے بار بار ان کی جلد جو ہے وہ تبدیل کی جائے گی تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر انسان کو کوئی عہدہ وغیرہ ملتا ہے اس میں اور اس کی تقسیم میں جو ہے وہ انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں جو ہیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کچھ سننے والا اور ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل تھے، کم ظرف تھے، بد اخلاق تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم جو ہے وہ خراب ہوتی چلی گئی۔ تو مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہیں، یعنی جن میں امانت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، امانت میں خیانت جو ہے وہ نہیں کرتے، کیونکہ امانت میں خیانت اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر سے واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی قرا کی طرف روانہ ہوئے، تو جب وہاں پہنچے تو آپ کا غلام جو آپ کی اونٹنی سے پلان اتار رہا تھا تو اسے ایک جو ہے وہ اندھا تیر لگا جس نے اسے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن
غنیمتوں سے لی تھی جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس پر جو ہے وہ آگ بن کر شعلے مار رہی ہے۔ یعنی شہادت سے اس گناہ کی معاف نہ ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق ہیں، تو لوگوں کے حقوق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک انسان صحیح معنوں میں پکی اور سچی توبہ نہ کر لے۔ تو اللہ اور رسول کے حکمرانوں کی اطاعت کرنے کا بھی حکم جو ہے اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو، اسی طرح جو ہے اللہ کا حکم بھی مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں، یعنی تمہارے امراء ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جگر پر ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے امیر جو مقرر کیے گئے ہیں حکمران، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، الا یہ کہ وہ صریح قرآن و سنت کے خلاف جو ہے وہ حکم صادر کریں۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ ابدی اور مطلق ہے، جبکہ حکمرانوں کی اطاعت جو ہے مشروط ہے۔ اگر وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق جو وہ آپ کو حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر ان کا حکم قرآن و سنت کی صریح خلاف ہو تو اس کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے، اس صورت میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو اسلام کے برعکس جو ہے جمہوریت نے لوگوں کا یہ مزاج بنا دیا ہے کہ اپنے حکمرانوں کی ہمیشہ مخالفت ہی کرنی ہے۔ یہ طریقہ کار اسلامی احکام کے جو ہے وہ خلاف اور حرام ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ خیر خانہ اور اطاعت والا ہونا چاہیے۔ جب ہم ان کے ساتھ خیر خانہ اور اطاعت والا رویہ اختیار کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکمران اپنی قوم کے جذبات کا خیال نہ رکھے۔ تو جب پوری قوم حکمرانوں کے پیچھے جو ہے اس انداز میں جو ہے وہ فتوے لگاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر ایسے ہی ہونا ہے۔ تو اس سے جو ہے دشمنی والا سلوک جو ہے وہ یعنی ایک جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ تو حکمرانوں کے معاملے میں اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ ان کا کوئی ایسا فیصلہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو آپ اس کو ہرگز تسلیم نہ کریں، تب آپ نے قرآن کی طرف، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ آپ نے رجوع کرنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے مسلمان ہونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم ماننا بھی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اس میں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور جو اس کے بعد فیصلہ کرنے کے بعد آپس میں دلوں میں تنگی کوئی محسوس کرے تو وہ ابھی تک جو ہے وہ صحیح طور پہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کر دیں تو اس کو جو ہے وہ تسلیم کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصل اور جج مانا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل تسلیم کیے بغیر کوئی شخص جو ہے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جو ہے منافقین کا اسلام سے تعلق اس حوالے سے بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ مسلمان ہر حالت میں اسلام کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات چلاتا ہے، جبکہ منافق جو ہے وہ مفاد پرست ہوتا ہے۔ اس سے اسلام میں مفاد دکھائی دے تو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، اگر دوسری طرف مفاد دکھائی دیتا ہے تو اسلام کو جو ہے وہ یعنی پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ ادھر لے جاتا ہے۔ تو ایسے کرنے سے بھی یعنی منافق کی یہ علامات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سے فیصلہ کرانے میں ان کا رویہ یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھیے گا وہ تم سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی صاف منہ موڑ لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ ان کی یہ صفات ہے۔ یہ ہماری سسٹر ہے، سسٹر ایمن ریاض، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر ایمن ریاض۔ اسی طرح جو ہے انعام یافتہ لوگوں کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے متعلق بھی بات کو جو ہے ڈسکس کی ہے کہ سورۃ فاتحہ میں مسلمان بندے کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اپنے ہدایت یافتہ بندوں کی فہرست رکھ دی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اس پارے کے اندر ان کی اللہ نے وضاحت فرما دی ہے۔ فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہی لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی یہ ان کی آگے ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے۔ اور مسلمانوں کا تحفظ کرنا یہ بھی فرض ہے، اسی پارے کے اندر اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ اپنے دفاع کو مضبوط رکھو۔ دنیا میں صرف وہی قوم محفوظ اور مامون رہ سکتی ہے جس کا دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندوں کو بار بار حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دفاع سے کبھی بھی غافل نہ ہو، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو، یعنی اپنا دفاع جو ہے اپنے مضبوط رکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ حالت جنگ میں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو دوران نماز بھی اپنے دفاعی ہتھیاروں سے غافل نہیں ہونا۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلے کورس میں وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا، یعنی جنگ کی حالات میں یعنی اگر تم خوف میں ہو تو اس میں نماز کیسے پڑھنی ہے جنگی حالات میں، تو تب بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے دفاع کو لازم پکڑنا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اچھائی صرف اللہ کا فضل اور برائی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کوئی بھلائی تمہیں پہنچے گی سو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح جو ہے اور جو کوئی برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بلا وجہ اپنا جو ہے فضل کرتا رہتا ہے، لیکن کسی بندے کو اس وقت تک کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا جب تک بندہ کسی گناہ کی وجہ سے خود کو اس کا مستحق نہیں بنا لیتا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ان چیزوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ نیک کام کی سفارش کرنا۔ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سفارش کرنا گناہ ہے، یہ غلط تصور ہے۔ جائز کام کی سفارش صرف جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے، اور حرام کی سفارش جو ہے وہ جو ہے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی سفارش کرے گا، اچھی سفارش جو ہے اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا، اور اللہ ہمیشہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو سفارش کرنے کا حکم دیتے تھے، بلکہ ان کی تربیت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کسی کام کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی، اس کا یعنی کام کا جو ہے وہ یعنی جائز تھا، اچھا تھا، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی میرے پاس تشریف یعنی سفارش لے کے آؤ، کیونکہ سفارش کرنے کا ثواب ہوتا ہے، یعنی اچھا کام ہے اس کی جو ہے وہ آپ کے حق میں اگر آپ اتنی رکھتے ہیں قوت طاقت کہ آپ کی سفارش جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، جائز کام ہے تو آپ اس کی جو ہے سفارش کریں، اس میں آپ کو جو ہے وہ ثواب ہوگا۔ اس طرح جو ہے قتل خطا کی دیت کے حوالے سے بھی ڈسکس کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جو ہے یہ سسٹر ہے، سسٹر اسنا جوید، ان سے گزارش ہے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ تو مومن کا بھائی ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، اسے قتل کر دینا تو بہت ہی دور کی بات ہے، اسے نقصان پہنچانا، اسے تکلیف پہنچانا اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ اسے قتل کیا جائے۔ البتہ غلطی اور خطا سے ایسا اگر ممکن ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے، اسے قتل خطا کہتے ہیں، تو اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اگر مقتول اسلامی معاشرے کا حصہ ہے، یعنی جو مرنے والا ہے وہ اسلامی معاشرے کا حصہ ہے، تو اس کے قاتل کو چاہیے کہ ایک مومن گردن آزاد کرنا اور مقتول کے ورثاء کو دیت دے دے، تو ورثاء دیت اگر معاف کر دیں تو ان کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو دوسرا ریزن یہ ہے کہ اگر مقتول کا خاندان کافر ہے اور مسلمانوں کا دشمن تھا تو قاتل کو چاہیے کہ وہ ایک مومن غلام جو ہے وہ آزاد کر دے۔
اس طرح جو ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر مقتول کا خاندان کافر ہے لیکن مسلمانوں سے اس کا جنگ بندی کا معاہدہ ہے، تب قاتل کو چاہیے کہ ایک مومن گردن آزاد کرنا اور مقتول کے ورثاء کو دیت دے دے۔ اسی طرح جو ہے اگر قاتل مومن غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے، یہ اس کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں توبہ ہو۔ اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی پارے کے اندر جو ہے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے مجاہد کی فضیلت کے حوالے سے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حالات کے مطابق جہاد کا حکم جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ تو دشمن مسلمانوں پر حملہ کر دیں یا مسلمانوں کا امیر سب کو جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دے، تب جہاد کرنا جو ہے فرض عین ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو نہیں نکلے گا وہ گناہ گار ہوگا بلکہ منافق شمار ہوگا۔ قرآن مجید نے جہاد سے باغنا منافقین کی نشانی کہا گیا ہے۔ جب دشمن کا حملہ یعنی جب دشمن حملہ کر دیتا ہے لیکن مسلمانوں کی فوج دفاع کے لیے کافی ہو تو جہاد میں شرکت کرنا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں جہاد مستحب ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جہاد کرنے والا اجر عظیم کا مستحق بھی ہوتا ہے، اور گھروں میں رہنے والے گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن اس میں اجر عظیم سے محروم ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو ہے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ صلح ہی میں خیر ہے۔ مرد کا مزاج جو ہوتا ہے نا وہ شہانہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں صبر اور برداشت کا مادہ جو ہے وہ زیادہ رکھا ہے، یعنی اس میں جو ہے زیادہ صبر اور برداشت کا جو ہے وہ مادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ عورت کو اپنے خاوند کی لاپرواہی کی شکایت ہو تو وہ فوراً طلاق کا مطالبہ نہ کر دے، بلکہ جہاں تک ہو سکے برداشت کرے اور کسی بھی قیمت پر سلوک سے جو ہے وہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ عورت کی یعنی خصوصیت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں کسی طرح کی سلوک کر لیں، اور سلوک جو ہے وہ بہتر ہے، اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی ہے۔ اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا جو ہے پورا باخبر ہے۔ یعنی اس لیے عورت کو جو ہے اس حوالے سے اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو گمراہ کرنے کے شیطانی ہتھ کندے اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ تو اس نے کہا کہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کر کے نکالا ہے میں اسے بھی تیرے دربار سے نکالوں گا۔ جب اس سے پوچھا کیسے انسان کو گمراہ کرے گا تو اس نے کہا کہ میں والا اضلنہم والا امنینہم، کہ میں یقیناً انہیں ضرور گمراہ بھی کروں گا اور یقیناً انہیں ضرور آزماؤں گا بھی، اور انہیں آرزو بھی دلاؤں گا، یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا، یقیناً وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، یقیناً انہیں جو ہے ضرور حکم دوں گا، یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدلیں گے، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا یقیناً جو ہے وہ خسارے میں ہے، اور واضح یعنی خسارے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو میرے بندے ہیں یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اس طرح جو ہے ہر حالت میں جو ہے وہ گواہی کو بھی سچا دینا چاہیے، یعنی سچی گواہی دینی چاہیے، جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سے بچو، اور جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور فرمایا الا وان قول الزور الا وان قول الزور الا وان قول الزور۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ باتیں واز کی تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ جھوٹی گواہی سے بچو، پھر آپ علیہ السلام جو ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور بار بار یہ الفاظ دہرائی جا رہے ہیں کہ لوگوں جھوٹی گواہی سے بچو۔ ہم نے سمجھا کہ آپ جو ہے وہ اب خاموشی اختیار کر جائیں، یعنی اتنی وعید ہے کہ جھوٹی گواہی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر منافقوں کی علامات اور ان کا انجام بھی بیان کیا ہے
کہ اسلامی معاشرے سے متعلق ہدایات دیتے ہوئے کہ اس میں بسنے والے یعنی منافقین کے کردار سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ تاکہ مسلمان ان کے ایمان لانے کے دعوے سے انہیں مسلمان نہ سمجھ لیں اور نقصان یہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ تو منافقین مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر کافروں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی یہ ایسے کرتے ہیں، یہ صحیح طور پر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی لگاتے ہوئے کافروں کو جو ہے وہ معزز سمجھتے ہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ اور جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو کافروں سے دوستی کو اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھتے، یعنی باعث عزت سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے منافق اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وضاحت پہلے پارے میں کی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، یخادعون اللہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں شعور ہی نہیں ہے، تو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ منافقین کے اندر جو ہے وہ یعنی پائی جا رہی ہیں۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراعون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ یہ ساری ڈیٹیل بتا دی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے، بلکہ کفر اور اسلام کے درمیان متذبذب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اس کے درمیان یعنی متردد میں رہتے ہیں، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے۔ جسے اللہ نے گمراہ کر دے اگر جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 عادتیں ہیں جس میں وہ ہوں گے، وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ وہ 4 عادتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی منافق کی علامات بتائی جا رہی ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب معاہدہ کرتا ہے تو اسے توڑ ڈالتا ہے، یعنی وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب معاہدہ کرتا ہے تو اسے توڑ ڈالتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دینے لگتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑا کرے تو پھر گالیاں پہ جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، یعنی جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں جو ہے وہ خیانت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق واضح اعلان فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافق لوگ جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے، اور تو ہرگز جو ہے ان کا مددگار نہ تو ہرگز جو ہے ان کا کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے ان کا یہ انجام بیان کیے۔ تو منافقین سے دوستی کرنا بھی حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ یعنی تمہیں سزا دینے کے لیے یہی ایک جرم کافی ہے کہ اللہ کے یعنی مومنوں کے علاوہ اپنے دوست جو ہیں وہ کافروں اور منافقوں کو نہ بناؤ۔ اگر دوست بنانا ہے تو اپنے مومن بھائیوں کو دوست بناؤ۔ اور منافقین سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے نمٹنے کی بھی یعنی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے یعنی الٹا کر دیا ہے، تو انہوں نے جو کمایا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب الہی سے بچنے کے 2 اصول بھی بیان کیے ہیں اس کے آخر میں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور ہمیشہ جو ہے ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اپنے ایمان کو درست کر لے اور شکر یعنی شکر کو ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی جو ہے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ جو ہے عذاب الہی سے بچنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی دو اصول بیان کیے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ پارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو گھر سے شروع ہو کر معاشرے تک پھیلتا ہے۔ نکاح ہو یا حق مہر کی بات ہو یا پاک دامنی اور خاندانی حدود کے احکام ہیں، تو اس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ مضبوط معاشرہ مضبوط اور باحیا خاندانوں سے بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عدل، دیانت اور حق گوئی کا حکم دے کر واضح کیا گیا ہے کہ ایمان صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاملات میں اور فیصلوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اطاعت رسول کو ایمان کا معیار قرار دے دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ خواہشات نہیں بلکہ وہی ہماری رہنما ہو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی کامل جو بادشاہت کا ذکر کرنے کے کر کے بندے کو اس کی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس دلایا گیا ہے۔ گویا اس بارے کا یعنی اس پارے کا یہ پیغام ہے کہ اگر گھر پاکیزہ ہو تو معاملات جو ہے منصفانہ ہوں گے، اور فیصلے جو ہے وہ سنت کے مطابق ہوں تو فرد بھی سنور جاتا ہے اور معاشرہ بھی سنور جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے جو سنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عندي والله أعلم بالصواب۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔